تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 19واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل آیت نمبر 32۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون۔ ترجمہ: ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک تم موجود نہ ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 33۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ ترجمہ: وہ کہنے لگے، ہم بڑے طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دینا چاہتی ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ جو اہل الرائے وہاں جمع ہوئے انہوں نے کہا کہ جہاں تک فوجوں کی تعداد، سامان جنگ کی فراہمی اور شجاعت و مردانگی کا تعلق ہے وہ تو آپ سے پوشیدہ نہیں۔ آپ خود جانتی ہیں کہ وقت آنے پر ہم اپنی بہادری اور جواں مردی کے جوہر دکھائیں گے۔ بہرحال جنگ کی ذمہ داری لینے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اس کے متعلق قطعی فیصلہ وہ ہوگا جو آپ کریں گی۔ ہم آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے بصر و چشم تیار ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 34۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ ترجمہ: ملکہ نے کہا، اس میں شک نہیں کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہاں کے معزز شہریوں کو ذلیل، اور یہی ان کا دستور ہے، اس لیے جنگ کرنا قرین دانش مندی نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ یقیناً وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و طاقت اور ان کے عظیم لشکر سے باخبر ہوگی، اس لیے وہ انہیں بتا رہی ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کا مقابلہ کر کے ہم خود اپنی ہلاکت و بربادی کو دعوت دینے کی حماقت نہیں کر سکتے، کوئی اور تدبیر ہی کرنا ہوگی۔ اس آیت میں ملوکیت کے مزاج سے کیسا پردہ اٹھایا گیا ہے کہ بادشاہوں کے سبز قدم جہاں پہنچتے ہیں اور جس ملک کو وہ فتح کرتے ہیں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے معاشی وسائل پر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں اور وہاں کے اصلی باشندوں کو افلاس و غربت کی سختیاں سہنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شخص غلامی کی ذلت کو گوارا نہیں کرتا اور ان کے مالی استحصال اور سیاسی استبداد پر صدائے احتجاج بلند کرتا ہے، اس کو اتنا ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہتا۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ فرما کر اس حقیقت کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان استعماری قوتوں کے قدم جہاں پہنچتے ہیں وہاں کے رہنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، وہ فقر و فاقہ کے شکنجے میں کس دیے جاتے ہیں۔ فرانس آزادی اور انسانی اقدار کا سب سے بڑا علمبردار ہونے کا مدعی ہے، لیکن جہاں اس نے اپنے استعمار کے خونی پنجے گاڑے، وہاں کے لوگوں کی خون چکاں داستان الجزائر وغیرہ 9 آبادیات کے رہنے والوں سے پوچھیے۔ سورہ نمل آیت نمبر 35۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ ترجمہ: اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ، پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ ایسے عظیم بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنا قرین دانش مندی نہیں، لیکن یوں ہی اس کے دین کو قبول کر لینا بھی معقولیت سے بعید ہے۔ میں یہ ہدیہ دے کر قاصد اس کی طرف بھیجتی ہوں، اس کے رویے سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بادشاہ ہے یا نبی۔ اگر بادشاہ ہوا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے جو بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اگر نبی ہوا تو پھر بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ ہدیہ جو بلقیس نے آپ کی طرف بھیجا تھا وہ کیا تھا؟ امام راضی فرماتے ہیں، اگرچہ لوگوں نے اس ہدیے کے بارے میں بڑی مبالغہ آرائیوں سے کام لیا ہے، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، بلکہ بڑی قیمتی اور نادر اشیاء ہوں گی۔ سورہ نمل آیت نمبر 36۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ ترجمہ:
سو جب قاصد آپ کے پاس ہدیہ لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سنو، جو عطا فرمایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم تو اپنے ہدیے پر پھولے نہیں سما رہے، گویا کوئی بڑی نادر چیز لائے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ قاصد جب ہدیہ لے کر پہنچے تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ تمہیں اپنی دولت و ثروت پر بڑا گھمنڈ ہے اور اپنے جواہرات سے بھرے ہوئے خزانوں پر بڑے اتراتے ہو، اور میری طرف یہ تحفے بھیج کر تم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، سمجھتے ہو کہ تم نے بڑی ہی قیمتی اور نادر چیزیں میری طرف بھیجی ہیں، لیکن کان کھول کر سن لو، میری نظر میں تمہارے ان تحائف اور نوادرات کی پرکاہ کے برابر بھی وقت نہیں۔ جو خزانے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشی ہیں ان کے سامنے یہ سب ہیچ ہیں۔ انہیں اپنی ملکہ کے پاس لے جاؤ اور جا کر اسے میری طرف سے یہ بات صاف صاف سنا دو کہ اگر تم نے سورج کی پرستش سے توبہ کر کے میرے لائے ہوئے دین کو قبول نہ کیا تو میں ایسا لشکر جرار لے کر تم پر چڑھائی کروں گا کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ لا قبل لہم بہا ای لا طاقت لہم، قبل کا معنی طاقت ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 37۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ ترجمہ، تو واپس چلا جا ان کے پاس، اور ہم آ رہے ہیں ان کی طرف ایسے لشکر لے کر جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں، اور ہم یقیناً نکال دیں گے انہیں اس شہر سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار اور رسوا ہو چکے ہوں گے۔ سورہ نمل آیت نمبر 38۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ ترجمہ، آپ نے فرمایا اے میرے درباریوں، کون تم سے لے آئے گا میرے پاس اس کے تخت کو اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں میری خدمت میں فرما بردار بن کر۔ سورہ نمل آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے قاصد انہیں واپس لے گئے اور سارا ماجرا اپنی ملکہ سے جا کر کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں، لیکن ایمان لانے سے پہلے وہ آپ کا اور آپ کے احوال کا خود مشاہدہ کرنا چاہتی تھی، چنانچہ شاہی تزک و احتشام کے ساتھ وہ آپ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہ قریب پہنچ گئی تو آپ نے چاہا کہ اسے اپنے رب قدوس کی قدرت کاملہ کا ایک اور بین ثبوت دکھائیں، نیز اس پر یہ امر بھی واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی عزت اور کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ کے غلاموں میں بھی ایسے باکمال لوگ موجود ہیں جو ایسے کرشمے دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون بلقیس کے شاہی تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ جنوں میں سے ایک طاقتور جن اٹھا اور دست بستہ عرض کرنے لگا کہ اگر اس خادم کو حکم ہو تو اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اسے یہاں پہنچا دوں، اگرچہ وہ بڑا بھاری بھرکم ہے اور مسافت بھی 1500 میل سے زیادہ ہے، لیکن میں قوی ہوں، ایسا کر سکتا ہوں، اور میں امین بھی ہوں، جو قیمتی جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں ان میں ہرگز خیانت نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کی پیشکش کو قبول نہ فرمایا، گویا آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کا کوئی درباری اس معمولی کام کے لیے اتنی لمبی مہلت مانگے۔ سورہ نمل آیت نمبر 39۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ترجمہ، عرض کی ایک عفریت نے جنات میں سے، حکم ہو تو میں لے آتا ہوں آپ کے پاس اسے، پیش ازیں کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ سے، اور بے شک میں اس کو اٹھا لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 40۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ ترجمہ،
عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اجازت ہو تو میں لے آتا ہوں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ پھر جب آپ نے اسے دیکھا کہ وہ رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ بلا شبہ میرا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی۔ سورہ نمل آیت نمبر 40 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ چنانچہ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے مؤدبانہ التماس کیا کہ اگر مجھے ارشاد ہو تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو وہاں سے اٹھا کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اور جب آپ نے آنکھ کھولی تو تخت وہاں موجود تھا۔ آپ نے اپنے خادم کی اس قوت کا مشاہدہ کیا تو دل میں غرور و نخوت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، بلکہ فوراً سراپا نیاز بن کر اپنے مولا کریم کا شکر ادا کرنے لگے۔ عرض کیا یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے اتنی عزت اور سرفرازی بخشی ہے کہ میرے خدام ایسا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یہ فضل بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کی عنایات جلیلہ پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کا اظہار کرتا ہوں۔ مصیبت اور تکلیف کو تو ہم سب امتحان اور آزمائش تصور کرتے ہیں، لیکن جب فرحت و سرور کا دور آتا ہے، جب اس کے انعامات کی بے محابہ بارش ہونے لگتی ہے تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی امتحان ہے، اور پہلے قسم کے امتحان سے بڑا سخت امتحان ہے۔ اس میں کامیاب ہونا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تکلیف و مصائب کے امتحان میں کامیاب وہ ہوتا ہے جو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، اور آرام و آسائش کی آزمائش میں کامیابی کا صحرا اس کے سر باندھا جاتا ہے جو شکر گزار ہو۔ اور شکر کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف زبان سے ہی شکریہ ادا کرتے رہیں، بلکہ حقیقی شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اس طرح استعمال کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 40 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے۔ یہ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے تم اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اپنے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھول رہے ہو، اور اگر تم نے ناشکری کی تو مزید عنایات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، بلکہ پہلے انعامات سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ غنی اور کریم ہے، اگر کوئی اس کا شکر گزار بندہ بنا رہے تو اسے اور زیادہ دیتا جائے گا، کیونکہ وہ غنی ہے، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اور وہ کریم ہے، اس کا دستے جود و عطا سخاوت کرتا ہی رہتا ہے۔ ایک چیز ابھی تحقیق طلب ہے کہ وہ کون شخص تھا جس نے دم بھر میں بلقیس کا شاہی تخت 1500 میل کی مسافت سے سبا سے بیت المقدس پہنچا دیا۔ نیز وہ تخت کہیں صحن میں تو پڑا نہیں ہوگا، بلکہ قصر شاہی کی کسی محفوظ ترین جگہ میں رکھا ہوگا، اور اس کی نگہبانی کے لیے خصوصی پہرے داروں کا انتظام بھی ہوگا۔ اس کے متعلق کسی نے حضرت خضر کا نام لیا ہے، اور کسی نے جبرائیل کا، اور کسی نے آصف بن برخیہ کا، اور یہ آخری قول زیادہ مشہور ہے، لیکن قرآن نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی صفت سے اس کا تعارف کرا دیا، یعنی اس شخص نے یہ بات کہی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ صفت ایسی تھی جس کا اس محیر العقول کارنامے کی انجام دہی کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ امام راضی لکھتے ہیں، امام عبد القاہر جرجانی نے اسرار البلاغہ میں تصریح کی ہے کہ جب کسی فاعل کی توصیف صلہ سے کی جائے تو اس فعل کے صدور میں صلے کو خصوصی دخل ہوتا ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شخص میں یہ قوت اور طاقت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا۔ اس آیت سے کرامات اولیاء کا ثبوت بھی ہو گیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی الکتاب کے علم کی برکت سے ایسا کام کر سکتا ہے تو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی، جو الکتاب کا نہیں بلکہ الکتاب المبین کا عالم اور اس کے اسرار و معارف پر آگاہ ہے، اس سے ایسے امور کا سرزد ہونا کیا مشکل ہے۔ وہ لوگ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کاملین کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، انہیں قرآن کریم کی آیت میں مقرر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے تجدد پسند مفسرین لکھتے ہیں کہ آپ نے جب بلقیس کی آمد کی خبر سنی تو اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کے بیٹھنے کے لیے کوئی تخت بنا دے تاکہ جب وہ یہاں آئے تو اسے اس پر بٹھایا جائے۔ ان کی اس تعویل کو دیکھ کر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یا تو وہ عربی لغت کے مبادیات سے بھی ناواقف ہیں، ورنہ وہ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لا سکتا ہے، کہ یہ ترجمہ ہرگز نہ کرتے۔ اور اگر انہیں اتنا علم ہے تو یہ باور کرنے میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ قرآن کی تصریحات پر ان کا دل نہیں جمتا۔ کھلے بندوں،
اس کے انکار کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتے اور بزدلی کے باعث اپنی قلبی منافقت کو تحریف کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 41۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ ترجمہ، آپ نے حکم دیا شکل بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر آگاہ ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے ان لوگوں میں سے جو حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ آپ نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل و صورت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان سکتی ہے یا نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 42۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ ترجمہ، سو جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی یہ تو ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں اطلاع مل گئی تھی اس واقعے کی اس سے پہلے، اور ہم تو فرما بردار بن کر حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ جب بلقیس آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا شاہی تخت بھی اسی قسم کا ہے جیسے یہ ہے؟ وہ فوراً بھانپ گئی اور کہنے لگی یہ تو بعین ہی وہی معلوم ہوتا ہے، اور ہمیں اس بات کی اطلاع پہلے ہی مل چکی ہے کہ تخت آپ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اپنی شان و عظمت دکھانے کے لیے آپ نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ ہم تو اس سے ہی جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے آپ کو بڑی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم تو مسلمان ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 43۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کے سوا، بے شک وہ قوم کفار سے تھی۔ سورہ نمل آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ ایسی سلیم الطبع خاتون جس نے حق کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور بلا تامل اسے قبول کر لیا، اب تک سورج کی پوجا کیسے کرتی رہی؟ اس کی وجہ بیان فرما دی کہ وہ پیدا ہی ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں سورج کی پرستش کی جاتی تھی۔ اسے آج تک کسی نے یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ سورج عبادت کے لائق نہیں، بلکہ عبادت کے لائق تو وہ ہستی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، اس کو نور اور حرارت کا سرچشمہ بنایا اور اسے اپنے قانون کا پابند بنا کر انسان کی خدمت پر مامور کر دیا۔ سورہ نمل آیت نمبر 44۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ ترجمہ، اسے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ، پس جب اس نے دیکھا اس کی بلوریں فرش کو تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اس نے کپڑا اٹھا لیا اپنی دونوں پنڈلیوں سے۔ آپ نے فرمایا یہ پانی نہیں، یہ چمکدار محل ہے بلور کا بنا ہوا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگی اے میرے رب، میں آج تک ظلم ڈھاتی رہی اپنی جان پر، اور اب ایمان لائی ہوں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آپ کا ایک عظیم الشان محل تھا جس کا فرش بلور کا بنا ہوا تھا، اس کے نیچے پانی رواں رہتا تھا۔ آپ نے اپنا تخت اس محل کے وسیع صحن میں بچھایا اور اسے شرف باریابی حاصل کرنے کی اجازت دی۔ وہ جب اندر داخل ہونے لگی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ وہاں پانی کی لہریں موجزن ہیں۔ اس نے اپنے پائنچے چڑھائے تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائیں۔ اسے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ پانی صحن میں نہیں بلکہ صحن بلور کا بنا ہوا ہے اور پانی اس کے نیچے بہہ رہا ہے۔ آپ نے اس کی غلطی پر اسے متنبہ فرما دیا۔ قواریر شیشہ بلور، ممرد مملسن صاف شفاف چمکدار، امرد اس نوجوان کو کہتے ہیں جس کے رخساروں پر ابھی بال نہ اگے ہوں۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ دل تو پہلے ہی نور ایمان سے روشن ہو گیا تھا،
اب جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بے اختیار ہو کر اپنی سابقہ گمراہی پر ندامت کا اظہار کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنا حرم بننے کی عزت بخشی اور اس سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ واللہ تعالی عالم۔ یہاں پر 19ویں پارے کا 18واں رکوع مکمل ہوا۔